Germany's Interior Ministry said it had placed a ban on the Islamic Center Hamburg and its subsidiary organizations on Wednesday. تو وہ نا کرسچن وہ جو رائٹ ونگ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے، یہ ساری جو فریڈمز ہیں، یہ جو ماڈرن وے آف لائف ہے، اور ہماری جو ماڈرن ویلیوز ہیں، جو سیکولر ہیں، جو لبرل ہیں، وہ تھریٹن ہوتی چلی جا رہی ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں. میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی آئیڈینٹی کو وہاں پر چھپا لیتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو انڈین بتا دیتے ہیں کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، ہم تو انڈین ہیں. یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو وہاں پر اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہائیڈ کرنا پڑ رہی ہے. میں تو کافی عرصے سے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے مجھے، میں تو انڈین ہی بولتی ہوں، کیونکہ اب میں پاکستانی بولوں، اتنی محنت کری ہے، میں پاکستانی بولوں، ساری محنت پہ پانی اس پہ ہو جائے گا. کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح برٹن نیچے کی طرف جا رہا ہے اور مابس اور غنڈہ گردی اور بدماشیاں جو ہیں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں مومنوں کی، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے نیچے سے زمینی سطح کے اوپر ایک موومنٹ اٹھ رہی ہے جن کو وہ برٹش پیٹریٹس بول رہے ہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے ہوا یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ دونوں کا اب کلیش بڑھتا جا رہا ہے. مسلمان وہ سارے کارڈ اپنے کھیل رہے ہیں، معصومیت کے، مظلومیت کے، اسلام فوبوں کے. ٹھیک ہے، یہ خود تو سب کو کافر کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں. دوستو یہ تو ہونا ہی تھا. اب پوری دنیا جو ہے ان سے اتنا پریشان آ چکی ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ گن مچا دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں نا، یہ پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی بول رہے ہیں، یہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے. تو دوستو جب وہاں کا کلچر، وہاں کا سویلائزیشن اور سب کچھ سہولیت ان کو وہاں مل چکی ہے، لیکن یہ وہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنا تھوپنا چاہتے ہیں. اس لیے اب گورے پریشان ہو چکے ہیں. اور دوستو وہ دن دور نہیں ہے، آپ دیکھتے جائیے گا آنے والے دنوں کے اندر بہت برا حال ہونے والا ہے. پورے یورپ کے اندر، لندن میں، امریکہ کے اندر، ہر جگہ لوگ ان سے پریشان ہیں اور ان کو دھکے مار مار کے نکالا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر یورپ اور پوری دنیا جو ہے ان سے فری ہونا چاہتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بھارت جو کہتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا. اب ان کو دھیرے دھیرے عقل آ رہی ہے، اس لیے آج پوری دنیا دھیرے دھیرے بھارت کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس کا بھی برا حال ہونے والا ہے. کمنٹس کیجئے گا دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. ویسٹرن رائٹ ونگ تھا، اس کو آپ کرسچن رائٹ ونگ بھی کہہ سکتے ہیں. اوریجنل ظاہر ہے کہ اوریجنل رائٹ ونگ وہاں کا کرسچن تھا. تو وہ نا کرسچن وہ جو رائٹ ونگ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے، یہ ساری جو فریڈمز ہیں، یہ جو ماڈرن وے آف لائف ہے، اور ہماری جو ماڈرن ویلیوز ہیں، جو سیکولر ہیں، جو لبرل ہیں، وہ تھریٹن ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں. تو یہ جو ہے انہوں نے ہوا یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ دونوں کا اب کلیش بڑھتا جا رہا ہے. مسلمان وہ سارے کارڈ اپنے کھیل رہے ہیں، معصومیت کے، مظلومیت کے، اسلام فوبوں کے. ٹھیک ہے، یہ خود تو سب کو کافر کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ. مسلمان ملک جو اسلامی ملک تھے یا مسلمان تھے، ان کی امیگریشن یورپ میں ہوئی ہے، انگلینڈ میں ہوئی. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان سے اچھے خاصے لوگ وہاں گئے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ امیگریشن ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ کیا یہ لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایڈجسٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ انٹیگریٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. یہ جو ان کی جو ویلیوز ہیں، جس کو آج وہ برٹش ویلیوز کہتی ہیں، ویسٹرن ویلیوز کہہ رہی ہیں،
تو یہ مسلمان جو ہیں خاص طور پہ مسلمان اسپیسیفکلی کہ یہ ان کو قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ہوا یہ ہے کہ اوور دا ایئرس یہ پورے یورپ میں اور پورے ویسٹرن سفیر میں یہ ایک کلیش ایک جو تھا اوریجنل ویسٹرنس کا اور یہ امیگرینٹس کا یہ بڑھتا چلا گیا. ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اپنی بستیاں بسا لی. بڑے بڑے شہر ہیں مثلا برطانیہ کے آپ نے سنے ہوں گے، مانچسٹر ہے، برمنگم ہے، ایون لندن بھی ہے، بریڈ فورڈ ہے، پتہ نہیں کیا، یہ سارے کے سارے آج ایسے آپ کو لگتا ہے وہاں پہ جائیں تو لگتا ہے یا انڈین پاکستانی مسلمانوں کا یہ بنگالیوں کے یہ علاقے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اب بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو بہت بڑے شہر ہیں برٹش سٹیز ان کو ہو کیا گیا ہے، اور جو اصل برطانیہ وہ کدھر گیا ہے، وہ کہاں گیا ہے. تو یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ایسے اپنی آہستہ آہستہ اپنی بستیاں بھی بسائیں، انہوں نے ضرورت سے زیادہ مسجدیں بنانی شروع کر دیں، مدرسے بنانے شروع کر دیے. انہوں نے مسجدیں، وہاں ایک بہت بڑا بزنس ہے مسجد جو ہے، یہ پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں جو تھی نا جہاں ان کی زیادہ آبادیاں تھیں ہوئی، 2-4 محلے اپنے ہو گئے، علاقے ہو گئے، تو وہ بیچارے گورے ہوتے ہیں. اور یہ گند اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا میں جیسے ماحول ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ سارے کچرا گرا ہوا ہے، ریپر ہیں، شاپنگ بیگز گرے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا. امریکہ میں بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے یورپ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی ان کے شہروں میں یہی حال دیکھا ہے. تو یہ اسی طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اسی طرح کی دکانیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کی دکانیں ہوتی ہیں. حالانکہ ان کے بازار اگر انگلش بازاروں میں جائیں تو وہ کوائٹ بالکل ڈیفرنٹ ان کی شیپ شکل ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں. ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ مثلا اگر جہاں ان کی زیادہ آبادی جس بازار میں مارکیٹ میں ہوگی ہے تو انہوں نے کہا یہاں تو پورک کی دکان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہاں تو جو ہے کوئی پب نہیں ہو سکتا. اب یہ تو ان کا مطلب کہ انگلش ویسٹرن کلچر ہے یہ تو ان کا، تو یہ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے آپ نے شاید یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہو کہ شریعہ فار یو کے پوسٹ کارڈ انہوں نے اٹھا کے مظاہرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کلیش بڑھتا چلا گیا. تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو مسلمانوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 کام تو ان کے بڑے خاص ہوتے ہیں اپنے آپ کو اپنے سروائیول کے لیے. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ یہ فوراً معصوم اور مظلوم بن جاتے ہیں. کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح برٹن نیچے کی طرف جا رہا ہے اور مابس اور غنڈہ گردی اور بدماشیاں جو ہیں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں مومنوں کی، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور جو لیبر گورنمنٹ آئی ہے وہ تو پہلے ہی بڑا اپیز کرتی ہیں ان کو. کنزرویٹیو نے کہا تھا کہ ہم تھوڑی سختی کریں گے، لیکن وہ الیکشن ہار گئے کیونکہ انہوں نے پچھلے 14 سالوں میں کچھ نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے نیچے سے زمینی سطح کے اوپر ایک موومنٹ اٹھ رہی ہے جن کو وہ برٹش پیٹریٹس بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے لیے برٹش ویلیوز فرسٹ ہیں. اگر آپ نے جس نے بھی آنا ہے برٹن میں آ کے رہ سکتا ہے، جو کہ اصول ہے، امریکہ کینیڈا جدھر مرضی جاؤ، لیکن جو پرائمری ویلیوز ہیں وہ اس ملک کا نیٹو کلچر جو ہے وہی ہوگا. وہ نیٹو کلچر یہی ہے کہ ہم بلاسفمی بھی کر سکتے ہیں، ہمیں مذہبی آزادی بھی ہے، اور آپ نے اپنے مذہب کو یا اپنے کلچر کو جس طرح بھی سیلیبریٹ کرنا ہے وہ کریں، لیکن جب اس کا کلیش ہوگا پرائمری برٹش ویلیوز کے ساتھ تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ملٹی کلچرلزم کا جو ایک آئیڈیا تھا وہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اور اس سے ویسٹرن ملکوں کو فائدہ بھی بڑا ہوا. بڑے بڑے چائنیز اسکالرز وہاں پہ گئے، پی ایچ ڈیاں کی، بہت سارے انڈینز لوگ گئے، بہت سارے پاکستانی گئے، بہت سارے ڈاکٹرز انجینئرز جاتے ہیں کنٹرولڈ مائگریشن کے تھرو. لیکن ایک جو لیبر طبقہ ساتھ ساتھ گیا، وہ امید ان کو یہ تھی کہ 1-2 جنریشن بعد وہ بھی ہمارے رنگ میں ڈھل جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اسلام بھی ویسا ہی ہے جیسے باقی کے مذاہب ہیں، بدھزم یا ہندوازم یا کرسچینٹی یا یہودیت. یہ سارے مذہب جو ہیں وہ سارے واٹر ڈاؤن ہو گئے، لیکن یہ واحد مذہب ہے جو مزید سخت ہو
हो गया, इन्होंने वहां पे जाके गैटोस बनाए और अपने एरियाज में रहते हैं और इनको अंग्रेजी तो बोल लेते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, लेकिन उनके गैटो से बाहर क्या हो रहा है उनको उसकी कोई खबर नहीं। और इसीलिए जो अभी वाकया हुआ मैनचेस्टर में भी कि पुलिस वालियों को इन्होंने फैंटी लगा दी, फिर उन्होंने पकड़ के इनको लटाया नीचे, तो ये पागल हो गए हैं। तो ये लोग 7-8% ब्रिटेन की पॉपुलेशन का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन आए दिन कोई ना कोई फटा करते रहते हैं। अभी लीड्स का जो वाकया हुआ सिर्फ उसके अंदर जिप्सीज थे, वरना सारे आपको और किसी की कोई खबर नहीं मिलती, इवन जिप्सियों की भी कोई खबर नहीं मिलती। कोई पहला वाकया हुआ पिछले कोई 20 सालों में, और उसके अंदर भी आपके मोमिनीन शामिल हो गए। उसके अंदर भी इन्होंने बीच में फायदा उठाया कि हाँ भी चलो जी हम भी जरा नारे नूरे लगाएं अल्लाह अकबर।